بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار گلاب جامن کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ یہ گلاب جامن بازار کے نہیں ہیں بلکہ گھر پہ ہی تیار کیے گئے ہیں۔ بہت ہی مزیدار اور لاجواب ٹیسٹ والے گلاب جامن جو بہت ہی آسان اور کوئک طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ آپ بھی انہیں اپنے گھر پہ بنائیں اور اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اچھا سا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ تو چلیے اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ بہت ہی مزیدار سے گلاب جامن کس طریقے سے بنیں گے اور بہت ہی آسان طریقے سے ہم انہیں بنائیں گے۔ تو چلیے اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ گلاب جامن بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے۔ اس پین کے اندر ہم سب سے پہلے اس کا فرسٹ سٹیپ ہم کریں گے، اس میں ہم بنائیں گے شیرہ۔ شیرہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے 2 کپ چینی کے لے لیے ہیں۔ آپ یہاں پہ 2 پیالی بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو بھی چیز لینی ہے وہ آپ نے ایک ہی چیز لینی ہے۔ اگر پیالی لی تو پیالی ہی استعمال کرنی ہے۔ ساتھ میں نے اس کے 1.5 کپ جو ہے وہ پانی کا ڈال دیا ہے۔ 2 کپ چینی اور 1.5 کپ پانی ڈال کے، اور اس میں 2 سے 3 الائچیاں جن کے منہ کھول کے میں نے اس کے اندر ڈال دیے تھے۔ اب ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے۔ پکانا ہم نے اس کو گاڑھا ہونے تک نہیں پکانا، بلکہ ہم نے اس کی چینی گھل جانے تک اس کو پکا لینا ہے، اور تب تک پکانا ہے جب تک آپ کو اپنے ہاتھ پہ اس کی چپ چپ محسوس نہیں ہوگی، تب تک آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی ہمارے یہاں پہ چینی بھی ابھی نہیں گھلی اور نہ ہی ابھی یہ ہاتھ پہ اس کی چپچپاہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ تو آپ اس کو ہلاتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو اچھے سے پکاتے جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی چینی اچھے سے مکس ہو جائے۔ چینی تو مکس ہو چکی ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں ہاتھوں پہ ہلکی ہلکی چپ چپ بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اب ہمارا تقریباً شیرہ تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر 2 سے 3 لیمن کا رس جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے۔ 3 ٹیبل سپون بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور 2 سے 3 لیمن کا رس بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ ڈالنا بہت ضروری ہے، اس سے آپ کا شیرہ جو ہے وہ آپس میں جڑ نہیں جائے گا۔ تو ہمارا شیرہ پک کے تیار ہو چکا ہے۔ اس کو اب ہم ایک سائڈ پہ رکھ لیں گے۔ اس کو میں نے یہاں پہ ایک باؤل میں نکال لیا ہے۔ دوسری طرف میں نے ایک ٹرے لے لی ہے۔ ٹرے میں میں نے یہاں پر 1 کپ جو ہے وہ دودھ کا استعمال کیا ہے، خشک دودھ۔ خشک دودھ آپ نے چائے والا نہیں استعمال کرنا، بلکہ جو دودھ جیسے نیڈو ہے اس طرح کا آپ نے استعمال کر لینا ہے۔ 1 کپ دودھ آپ نے لے لینا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پر 4 ٹیبل سپون جو ہے وہ میدے کے لے لیے ہیں۔ میدے کو آپ نے سب سے پہلے چھان لینا ہے اور پھر استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم 4 ٹیبل سپون میدے کے لے لیں گے۔ چار ٹیبل سپون میدے کے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کے اندر 1 ٹی سپون بیکنگ پاؤڈر کی شامل کریں گے۔ میدے کو اور بیکنگ پاؤڈر کو اچھے سے ہم نے چھان لینا ہے۔ 1 ٹی سپون ہم نے یہاں پر بیکنگ پاؤڈر کا لیا ہے اور 4 ٹیبل سپون میں نے یہاں پر میدے کے لیے ہیں۔ آپ نے بیکنگ پاؤڈر لینا ہے، آپ نے بیکنگ سوڈے کا استعمال نہیں کرنا۔ ان کو اچھے سے چھان کے ہم نے دودھ کے اندر ہی مکس کر دینا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس میں گھی استعمال کریں گے۔ آپ نے یہاں پہ آئل کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ صرف گھی کا ہی استعمال کرنا ہے۔ یہاں پہ ہم 2 ٹیبل سپون گھی کے استعمال کریں گے۔ میرا چمچ چھوٹا تھا اس لیے میں نے تھوڑا سا گھی اور ڈال دیا ہے۔ آپ نے یہاں پہ صرف 2 ٹیبل سپون گھی کے استعمال کرنے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس اب نیڈو دودھ ہے، ساتھ اس کے ہمارے پاس بیکنگ پاؤڈر ہے، میدا ہے اور ساتھ گھی ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم اسپیچولا کی مدد سے مکس کر لیں گے۔ جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو گوندھ لیں گے۔ سارا اچھے سے مکسچر ہمارا مکس ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو دودھ کی مدد سے گوندھ لیں گے۔ دودھ میں نے یہاں پر بہت زیادہ گرم نہیں استعمال کیا اور نہ ہی ٹھنڈا لیا ہے، بلکہ جیسا دودھ روم ٹمپریچر پہ پڑا ہوتا ہے نا، وہ والا دودھ استعمال کیا ہے۔ میں نے یہاں پہ 1 کپ لے لیا ہے، لیکن سارے ہی کپ کو ہم نے اس کے اندر انڈیل نہیں دینا، بلکہ اس کو ہم نے ٹیبل سپون کی مدد سے تھوڑا تھوڑا دودھ اس میں ڈالتے جانا ہے اور اس کو گوندھ لینا ہے۔ آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق اس میں دودھ استعمال کرنا ہے، مطلب آپ نے سارا دودھ نہیں ڈال دینا، تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو آپ نے اس طرح سے گوندھتے جانا ہے۔ جتنا دودھ جس سے آٹا گوندھ جائے بس اتنا کی دودھ آپ نے یوز کرنا ہے۔ میرا یہاں پہ 3 سے 4 ٹیبل سپون دودھ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اور یہ ہمارا آٹا جو ہے وہ گوندھ گیا ہے۔ آٹا گوندھ لینے کے بعد اس کو 1 منٹ کے لیے ہم رکھیں گے اور اس کے بعد ہم ہاتھوں کو اچھے سے گریس کر لیں گے، اور گریس کرنے کے بعد اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا ہم ڈو اٹھاتے جائیں گے اور اس کے ہم نے بالز بنا لینے ہیں۔
बॉल्स बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाने क्योंकि फिर ये फ्राई होने के बाद कच्चे रह जाएंगे। हमने दरमियाने से साइज़ के छोटे छोटे साइज़ के बॉल्स बना लेने हैं। इस तरह से बॉल बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह हमने बाकी डो के भी बॉल्स तैयार कर लेने हैं। बॉल्स हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया और उस पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल के उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम अपने सारे बॉल्स आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर डालते जाएंगे और फ्लेम यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो रखना है। बस मीडियम फ्लेम पे हमने इसको हल्के हल्के से फ्राई करते जाना है। सारे बॉल डाल लेने के बाद हमने इसको चम्मच से हाथ से आपने इसको नहीं हिलाना, बल्कि आपने जो साइड पे ऑयल है ना उसके अंदर आपने इस चम्मच को हल्का हल्का सा हिलाना है उस ऑयल को, ताकि मूवमेंट मिलती रहे और ये जो गुलाब जामुन है आपके नीचे से लगे नहीं। आपने गुलाब जामुन को स्पैचुला की मदद से टच नहीं करना, बल्कि जो साइड पे ऑयल है इसी तरह से जिस तरह मैं कर रही हूँ इसको हिलाते जाना है और हिलाते हिलाते आपने इसको फ्राई करना है। अब हमने इसको लाइट या डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप इसको लाइट ब्राउन होने पे भी उतार सकते हैं। मैंने इसको डार्क ब्राउन किया क्योंकि मुझे डार्क ब्राउन कलर पसंद है। आप इसको लाइट ब्राउन करके भी निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे डार्क ब्राउन कर लिया है इनको। अब हम इसको शीरे में डालते जाएंगे। फ्राई करने के फ़ौरन बाद ही आपने इसको शीरे में डालना है और शीरा जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। नीम गर्म शीरे के अंदर हमने इसको डाल देना है। इसी तरह से हमने बाकी सारे गुलाब जामुन भी निकालते जाना है ऑयल में से और इसके अंदर ही आपने डालते जाना है। सारे गुलाब जामुन हमने शीरे में डाल दिए हैं। इसको थोड़ा सा हिला के और तकरीबन हमने इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। 1 घंटे के अंदर भी ये आराम से ठंडा हो सकता है और शीरा अच्छे से इसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जज़ब हो जाएगा। 1-1.5 घंटे के बाद आपने इसको प्लेट में सर्व करने के लिए डाल देना है। सारे गुलाब जामुनों को हमने अच्छे से आधे घंटे 1.5 घंटे के लिए हमने ठंडा कर लिया और ठंडा करने के बाद हमने इसको प्लेट में निकाल लिया। अब आप इसको गार्निश कर सकते हैं, चाहे आप पिस्ते से कर लें, चाहे बादाम से कर लें या किसी भी चीज़ से। मैंने यहाँ पे इनको बादाम के साथ गार्निश किया है और साथ इसके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉइल भी लगा दिया है ताकि इसकी शक्ल जो है वो बहुत ही खूबसूरत बन जाए। तो बहुत ही मज़ेदार से जूसी और सॉफ्ट गुलाब जामुन हमारे पक के तैयार हो चुके हैं। आप भी इसे अपने घर पे ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें। अब बाहर से गुलाब जामुन लाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम घर पे ही ये गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूला करें। इससे आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।